اب ہم بغیر کسی تاخیر کے ادیب فقیہ عصر حضرت اقدس مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنی صدارتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں اور اس کانفرنس کے ذریعے ہم سب کو ایک لائحہ عمل دیں۔ حضرت والا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مولانا قاری حبیب احمد صاحب دامت برکاتہ ندوۃ العلماء جیسی اہم دینی درسگاہ کے ذمہ دار حضرت مولانا جعفر صاحب، حضرات علماء کرام، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ نے دو بہت اہم خطاب سنے، حضرت قاری صاحب کے اور حضرت مولانا جعفر صاحب کے، اور بہار اور یو پی کی ایک روایت یہ ہے کہ جو اناؤنسر ہوتا ہے اس کی تقریر دوسرے مقررین سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے جو اناؤنسر ہیں مولانا معاذ صاحب، انہوں نے بھی بیچ بیچ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ وقف کے مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میرے لیے کیا باقی رہ گیا جو میں آپ سے عرض کروں۔ اس مسئلے کے چار پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام میں، شریعت میں وقف کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وقف کا جو ترمیمی بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ہمارے اوقاف پر، ہماری مسجدوں پر، ہمارے مدرسوں پر، ہمارے قبرستانوں پر، ہماری درگاہوں پر، ہمارے شیعہ بھائیوں کے مامباروں پر، ان پر اس کا کیا اثر ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ وقف کی جائیداد سے متعلق خود ہمارا کیا رویہ ہے۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے ایک لڑائی تو ہماری حکومت سے ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور دوسرے ہمیں خود قانونی طور پر اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے کیا تدبیریں کرنی چاہیے۔ یہ چار پہلو ہیں۔ یہ بات کہ وقف کے سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارے دونوں بزرگوں نے اس کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان فرمایا، بہت ہی سچائی اور حقیقت پر مبنی۔ اور جب آدمی خود کسی عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین کا وہ عمل اس سے چھین لیتے ہیں، اس کو مشکل بنا دیتا ہے۔ بہار کے بزرگ تھے حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہمارے تشیع کی بنیاد رکھی۔ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو، جو ممکن ہے اگر اس پر عمل کرو گے تو جو آج ناممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو ممکن بنا دے گا، اور جو ممکن ہے اس پر عمل نہیں کرو گے تو آج جس پر عمل کرنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کل کو اس سے بھی محروم کر دے گا۔ تو واقعی مسلمانوں کی جو کوتاہی ہے اس سلسلے میں، ہر مسجد جس کے تحت اوقاف ہے وہاں آپ اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ بڑی اہم باتیں ہمارے دونوں بزرگوں نے اس سلسلے میں بیان کی، اس سے زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔
اور جہاں تک وقف کی اہمیت اور حقیقت ہے، حضرت مولانا حبیب صاحب نے اس سلسلے میں حدیث شریف بھی پڑھی، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت بھی کی۔ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اسلام میں جو اعمال جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہمارے فقہاء علماء نے لکھے ہیں کہ 5 قسم کے۔ ان میں ایک عمل وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، ہم اس عمل کو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسے اعمال کو عبادت کہتے ہیں۔ نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ یہ عبادتیں میرے بزرگوں 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جس میں انسان اپنی جسمانی محنت کا استعمال کرتا ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، ایک اچھے خاصے وقت میں بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ اس کو ہمارے جو علماء بدنی عبادت کہتے ہیں، وہ عبادت جس کا تعلق انسان کے جسم اور بدن سے۔ دوسری قسم کی عبادت وہ ہے جس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ ہم مال کے ذریعے مال خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جیسے آپ قربانی کرتے ہیں، جیسے آپ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ یہ جو مالی عبادتیں ہیں یہ بھی پھر 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جو ایک دفعہ ہو جاتا ہے، آپ نے کسی کو صدقہ دے دیا، کسی خاص ضرورت کے لیے ضرورت پوری ہو گئی۔ اور ایک وہ عبادت ہے جو عبادت آپ کی مسلسل جاری رہتی ہے، کرتے ہیں آپ ایک بار لیکن وہ عبادتیں جاریہ ہوتی ہیں، صدقہ جاریہ ہوتا ہے، وہ عبادت جاری رہتی ہے۔ آپ نے اس مسجد کے لیے ایک زمین وقف کر دی، یہاں مسجد بنائی گئی، زمین آپ دے کر فارغ ہو گئے، لیکن یہ عبادت ختم نہیں ہوئی۔ جب تک اس مسجد پر نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، اس وقت تک اللہ کے دربار میں اس کو آپ کی عبادت شمار کیا جائے گا۔ یہ جو دوسری قسم کی عبادت ہے، عبادت جاریہ، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقۃ الجاریہ سے تعبیر کی، ایسا صدقہ جس کا نفع تسلسل کے ساتھ آئندہ مستقبل میں بھی، فیوچر میں بھی قائم ہے۔ سب سے پہلا وقف خود ہمارے آپ کے، ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا، تو جس جگہ آپ نے مسجد بنائی اس جگہ کو آپ نے خرید فرمایا۔ جو زمین کے مالکان تھے انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کو ہماری طرف سے قبول کر لیجیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ثامنونی بالحائط، اس باغ کی قیمت لگاؤ، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ آپ نے اپنی جیب خاص سے اس کی قیمت ادا فرمائی، اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، اور یہ ایک ملٹی پرپس وقف تھا۔ اس میں مسجد نبوی بھی تھی جس میں نماز ہوتی تھی، اسی میں ایک حصے میں بعد میں مدرسہ صفہ بھی قائم کیا گیا جس میں صحابہ کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور دوسری جگہوں سے آتے تھے ان کا قیام بھی اسی میں ہوتا تھا۔
غیر مسلم بھی ٹھہرتے تھے۔ بنو نجران کے عیسائی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 1 مہینہ انہوں نے قیام کیا، آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ تو یہ ایسا وقت تھا کہ نماز کے لیے بھی تھا، تعلیم و تعلم کے لیے بھی تھا، مہمانوں کے لیے بھی تھا، اور مختلف ضرورتوں کے لیے اس وقت کا استعمال ہوتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے ان سب نے وقف کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 6 باغات وقف کیے غزوہ خیبر کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی وقف کیے، اور ینبو میں بھی ان کی زمین تھی، وہاں بھی انہوں نے وقف فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب ثروت، دولت مند اور کشادہ دل صحابی تھے۔ انہوں نے بہت سارے اوقاف کیے۔ اس زمانے میں پینے کے پانی کا کنواں ملنا بہت مشکل تھا۔ یہودی سے انہوں نے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کی خدمت میں ہمہ وقت رہتے تھے، الگ سے ان کو کسب معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن انہوں نے بھی وقف کیا۔ انہوں نے غزوہ خیبر کے بعد، ارے بھائی اللہ کا کیوں بیچ میں لا کے ڈسٹرب کرتے ہو؟ انہوں نے 2 باغ وقف کیا، بنو مطلب پر اور بنو ہاشم پر۔ یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ قرآن کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت نے جو آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس آیت کی تفسیر میں تمام بڑے بڑے صحابہ نے وقف کیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت کم صحابہ تھے جنہوں نے کوئی چیز وقف نہیں کی۔ تو یہ وقف اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے، ایسی عبادت ہے جس کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے۔ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حضرات صحابہ کرام کی مشترکہ سنت ہے، اور اسی لیے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ علماء نے بھی اور بادشاہوں نے بھی بڑے پیمانے پر اسلامی مقصد کے تحت وقف کیا ہے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میڈیا والے غلط باور کراتے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی خالی زمین پر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ وقف کی زمین ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ آدمی جس زمین کا مالک نہیں ہو وہ اس کو وقف کر ہی نہیں سکتا۔ تمام فقہ کی کتابوں میں تمام فقہاء کا متفقہ مسئلہ ہے، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ہم نے آپ سے کسی زمین کی خریدی کا معاہدہ کیا، سیل ڈیڈ بنا لیا، لیکن ابھی وہ زمین ہماری کسٹڈی میں نہیں آئی، ہماری ملکیت اس پر مکمل نہیں ہوئی، تب بھی ہم ابھی اس زمین کو وقف نہیں کر سکتے جب تک ہماری پوری ملکیت اس پر ثابت نہیں ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ جو بات آج کل چلائی جا رہی ہے کہ مسلمان جس زمین پر چاہتا ہے قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو وقف کی قرار دیتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں۔ جب وقف کی بحث آتی ہے تو جو پہلی چیز اس کے لیے لکھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جس چیز کو وقف کر رہا ہو وہ وقف کرنے والی کی ملکیت ہو، اس کی اپنی پراپرٹی ہو۔ تو اس سے آپ وقف کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ یہ جو وقف ترمیمی بل آیا ہے
اس کا ہمیں کیا نقصان؟ 1900 جو پہلا وقف بل آیا تھا 1923 وغیرہ میں، اس کے بعد کئی وقف ترمیمی ایکٹ آئے. ان بلوں کے لانے کا مقصد یہ تھا کہ وقف کی جائیداد کو محفوظ اور نفع آور بنایا جائے. اور یہ جو ابھی وقف کا بل لایا جا رہا ہے، اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ وقف کو آپ کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے. یہ قانون تو بل تو بہت لمبا ہے، اور جیسا آپ نے سنا 40-50 دفعات ہیں. اس کی بعض دفعہ ایسی ہے جو خود کئی شقوں کو شامل ہیں. لیکن چند جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو عام سے عام آدمی بھی سمجھتا ہے، وہ یہ ہے کہ زمانے قدیم سے ایک قانون میں گنجائش رکھی گئی ہے وقف بائی یوزر. اگر کوئی چیز بطور وقف کے استعمال ہوتی آئی ہے تو چاہے اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہو، اس کو وقف ہی سمجھا جائے. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام مذہب کے لوگوں کے لیے. اب آپ کی یہ مسجد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی قدیم ہو. ضروری نہیں ہے کہ آج جو ہمارے متولی صاحب ہیں ان کے پاس اس کا پورا ڈاکومنٹ موجود ہے. کن کی زمین تھی، کتنی مقدار تھی، اس کا نمبر کیا تھا، کب کیسے وقف کی گئی، کون اس کے گواہ تھے. اتنی مدت گزرنے کے بعد اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. دہلی کی جامع مسجد 400 سال پہلے بنی. آج اگر کوئی آپ سے کہے کہ صاحب آپ اس کے ڈاکومنٹ پیش کیجیے کہ یہ زمین مسجد کے لیے وقف ہوئی تھی، ورنہ سرکار کو حوالے کر دیجیے. حیدرآباد میں مکہ مسجد ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی ہے. آج کوئی کہے، بلکہ ان سے پہلے کی مکمل کیا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے. آج کوئی کہے کہ آپ اس کے ڈاکومنٹ دیجیے تب ہم اس کو مسجد مانیں گے. تو آپ بتائیے ان مسجدوں کا مسجد ہونا آپ ثابت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں. اس لیے ایک اصول تمام مذہبی استھانوں کے بارے میں یہ مانا گیا ہے، تمام دھارمک استھلوں کے بارے میں، کہ اگر مذہبی مقصد کے لیے اس کا استعمال ہوتا آ رہا ہے تو اس کو اسی کی ملکیت سمجھا جائے گا. اگر ایک جگہ ہے بطور مندر کے استعمال ہوتی آ رہی ہے، وہ مندر ہی مانی جائے گی. اگر ایک جگہ بطور چرچ کے استعمال ہوتی آئی ہے، اس کو چرچ مانا جائے گا. اگر ایک جگہ پر ایک زمانے سے گردوارہ بنا ہوا ہے، اس کو گردوارہ ہی سمجھا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی جگہ ایک زمانے سے مسجد، قبرستان، عیدگاہ وغیرہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، مدرسے کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے وہ جگہ، تو وہ جگہ انہی کی ملکیت سمجھی جائے گی. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے. اب اس قانون میں کیا بات کہی گئی؟ اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے، اس بل میں، قانون تو ابھی نہیں بنا ہے، کہ وقف بائی یوزر کو نہیں مانا جائے گا. صرف کسی چیز کے کسی خاص حیثیت سے، ایک زمانے سے، ایک مدت سے استعمال ہوتے رہنے کی وجہ سے اس کو وقف نہیں مانا جائے گا. اس کے لیے ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا، دستاویز پیش کرنا ہوگا. آپ سوچئے کہ ملک بھر میں کتنی مسجدوں اور قبرستانوں کا دستاویز ہم لوگ پیش کر سکیں گے. پہلے تو انگریزوں کے اخیر دور تک تقریباً یہ جو ہم لوگ رجسٹری کرتے ہیں زمینوں کی، اس کا بھی رواج نہیں تھا. زبانی بے ہوتی تھی، لوگ اپنے طور پر لکھ کر دے دیتے تھے. اپنے اپنے گاؤں میں آپ دیکھیے پرانی زمینوں کو، بہت سی زمینیں جو ہے بے لا کلامی کہتے تھے، اس کو صرف زبانی بے ہو جاتی تھی. تو اگر یہ قانون بن جائے تو آپ سوچئے ملک بھر میں کتنی مسجدیں، کتنے قبرستان، کتنی عیدگاہیں اور کتنی ہماری جو مذہبی چیزیں ہیں، اس میں مدارس بھی ہیں.
یہ سب خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آپ محسوس کیجئے کہ یہ کتنے نقصان کی بات ہے۔ نمبر 2، اگر وقف کی زمین میں کوئی نزاع پیدا ہو جائے، ایک زمین ہے، اس میں مسلمان مردے دفن ہو رہے ہیں، قبرستان کی حیثیت سے ہے، کوئی آدمی آ کر دعویٰ کر دے کہ یہ زمین ہمارے دادا کی ہے، قبرستان کی نہیں ہے، تو ابھی اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص ادارہ وقف ٹریبونل قائم ہے جو عدالتی انداز پر کام کرتا ہے، جس میں کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہوتا ہے، جس میں ایک احکام شریعت سے واقف آدمی بھی ہوتا ہے، ایک حکومت کے مینجمنٹ اور انتظامیہ کا آدمی بھی ہوتا ہے، 3 آدمیوں کا ہوتا ہے۔ وہ پورے معاملات کو سنتا ہے، ثبوت و شہادت کو دیکھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اگر اس فیصلے سے کوئی فریق مطمئن نہیں ہو تو اس کے لیے پھر عدالت میں جانے کی گنجائش ہے، وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، وہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے، اس سے مطمئن نہ ہو تو سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اب اس بل میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں ٹریبونل کے جو پورے اختیارات ہیں وہ ان سے لے کر کلکٹر صاحب کو دے دیے گئے ہیں۔ کلکٹر صاحب پورے معاملے کو سنیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، اور اگر انہوں نے کسی زمین کے بارے میں کہا کہ مجھے اس میں شبہ ہو رہا ہے کہ یہ وقف کی زمین نہیں ہے، تو وہ زمین آپ سے لے لی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں زمین پر سب سے زیادہ ناجائز قبضہ کن لوگوں کا؟ سب سے زیادہ ناجائز قبضہ زمینوں، وقف کی زمینوں پر سرکار کا، دوسرے نمبر پر عام لوگوں کا ہے، اور ان عام لوگوں میں ہمارے مسلمان بھائی بھی شامل ہیں۔ تو اکثر و بیشتر جو وقف کا کیس چلتا ہے وہ وقف بورڈ اور حکومت کے درمیان، یا وقف بورڈ اور حکومت کے زیر اثر کسی کمپنی اور ادارے کے درمیان۔ حکومت چاہتی ہے کہ وقف بورڈ مقدمہ ہار جائے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقف بورڈ کے ذمہ داروں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ مقدمہ ہارنے کی کوشش کیجیے، آپ ڈاکومنٹ کورٹ میں داخل مت کیجیے، جو وقت ہے حاضری کا آپ اس وقت غیر حاضر ہو جائیے۔ یہ تو ابھی کی صورتحال ہے۔ اب سوچئے جب یہ پورا معاملہ کلکٹر کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کلکٹر گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، کیا اس سے انصاف کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی کیس وقف پراپرٹی کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان ہو تو وہ گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرے گی اور انصاف کے ساتھ مسلمانوں کو ان کا حق دلائے گی؟ کیا آپ اس کی امید رکھ سکتے ہیں؟ بتائیے، آپ اس کی امید رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہزاروں مقدمات جو ہمارے چل رہے ہیں اور جو ناجائز قبضوں کو برخاست کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ سب کے سب ناجائز قبضے ہو جائیں گے، سرکار کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک لمیٹیشن ایکٹ گورنمنٹ نے بعض شعبوں کے لیے یہ رعایت دی ہے کہ اگر 12 سال سے زیادہ پرانا قبضہ بھی ہو اس پر، ناجائز قبضہ، تو قابض کو وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ عام طور پر تو 12 سال کا بعض ریاستوں میں تھوڑا الگ قانون ہے، ان کا قبضہ ثابت ہو جائے تو ان کی ملکیت مان لی جاتی ہے، لیکن وقف کو اس ایکٹ کے تحت رکھا گیا ہے کہ اگر کسی وقف کی زمین پر 50 سال سے بھی کوئی کمپنی قابض ہو، سرکار قابض ہو، کوئی فرد قابض ہو، تو اس ناجائز قبضے کو ہٹایا جائے گا، وہ زمین واپس لی جائے گی۔ اب اس بل کے تحت یہ ختم کر دیا گیا ہے، یہ جو رعایت تھی وقف کے لیے، یہ رعایت ختم کر دی گئی ہے۔ حالانکہ یہ رعایت صرف مسلمانوں کے اوقاف کے لیے نہیں ہے، جو دوسری مذہبی مقدس مقامات کی جو املاک ہیں ان کے لیے بھی یہی قانون ہے۔
لیکن مسلمانوں کے لیے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ بہت ساری ناجائز املاک جس پر حکومت قابض ہے، 70 سال سے قابض ہے یا انگریزوں کے وقت سے قابض ہے، ایک لمحے میں وہ ساری چیزیں سرکار کے ہاتھ میں چلی جائیں گی۔ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ چوتھا بڑا نقصان میں آپ سے بتاؤں کہ وقف ظاہر ہے اسلامی ادارہ ہے اور عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے ہمیشہ اس کی رعایت رکھی گئی کہ اس کا مینجمنٹ مسلمانوں کا ہوگا۔ ایک غیر مسلم کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وقف سینٹرل وقف کونسل میں، بقیہ مسلمان مینجمنٹ اس کام کو چلائے گا اور مسلمان ان کو منتخب کرے گا۔ اب جو یہ وقف کا ترمیمی بل لایا جا رہا ہے، ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے پورا لکھ کر بتایا ہے کہ جو سینٹرل وقف کونسل ہے اس میں ایز عہدہ اور ایز ممبر 14 غیر مسلم بھائی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، عہدے کی حیثیت سے اور ممبر کی حیثیت سے، کیونکہ جتنے عہدوں کے ساتھ مسلمان ہونے کی شرط تھی ان سب کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اور جو وقف بورڈ ہوتے ہیں جو ریاستی سطح کے ہوتے ہیں جس میں کم ارکان ہوتے ہیں، ان میں بھی 7-8 غیر مسلم ارکان ہو سکتے ہیں، یعنی ایک مسلم رکن کا 2 مسلم رکن کا ہونا لازمی ہے وقف کونسل میں، باقی سب غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ ایک ممبر ہونا لازم ہے وقف بورڈ میں مسلمان، باقی سب غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جب یہ مینجمنٹ پورا غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے، ان کو آپ کی مسجدوں سے قبرستانوں سے وہ ہمدردی ہوگی تو آپ ہوگی، آپ بتائیں نتیجہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کی جو املاک ہے وقف کی، وہ پوری املاک آپ کے ہاتھوں سے چلے جائے گی۔ یہ تو میں نے 3-4 موٹی باتیں آپ کو بتائی۔ پھر یہ ہے کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد بھی ایک بہت محدود مدت کے اندر پچھلے تمام اوقاف کو ان کے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کو گورنمنٹ میں ریکارڈ کرانا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے اور اس کا مقصد صاف طور پر مسلمانوں سے اوقاف کی جائیدادوں کو چھین لینا ہے۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے وقف کے نام پر 6 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا ہے، 7 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 6 لاکھ سے کم 5,90,000 ایکڑ یہ پورے ملک میں اوقاف کی زمین ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، جتنی مسلم آبادی ہو اس میں ایک مسجد تو ہونی ہے، مسجد ہے، مسجد کے ساتھ استنجے کا انتظام ہے، وضو کا انتظام ہے۔ اگر ان کو آپ جمع کریں تو کم سے کم ایک آدھا ایکڑ زمین تو چاہیے اس کے لیے اوسطاً۔ جتنی مسلم آبادیاں ہیں ان میں مسلمانوں کی تدفین کے لیے ایک قبرستان تو ہونا چاہیے، تو آپ اوسط رکھ لیجئے ایک قبرستان کا 1 ایکڑ، اور جتنی مسلم آبادیاں ہیں وہاں ملا جلا کر عیدگاہ تو ہونی چاہیے جس میں لوگ عید بقرعید کی نماز پڑھیں، 1 ایکڑ آپ اس کے لیے رکھ لیجئے۔ تو مسلمانوں کی ہر آبادی میں ان کی مذہبی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے یہ 2.5 ایکڑ زمین جو خود مسلمانوں کی وقف کی ہوئی ہو وہ تو ضروری ہے۔ ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جو گاؤں ہیں پورے ملک میں وہ 7,70,000 گاؤں، 7,70,000۔ اس کا آدھا ہوتا ہے 3,85,000۔
اگر ہم ان میں سے آدھے گاؤں میں بھی مسلمانوں کی آبادی مان لیں، 3,85,000 گاؤں میں، تو میں نے جو آپ کو بتایا کہ ہر آبادی میں مسلمانوں کے کم سے کم 2.5 ایکڑ زمین کی ضرورت ہے وقف کی، اگر اس کو جوڑا جائے تو وہ 9,62,500 ایکڑ زمین ہوتی ہے۔ تو اگر مسلمانوں کے پاس 6 لاکھ اوقاف کی زمین ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اور یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ آپ کے شہر میں اتنی مسجدیں ہیں، قبرستان ہیں، کس نے زمین دی؟ ہمارے آپ کے باپ دادا نے دی۔ اور آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، پورے ملک کے مندروں کی بات میں نہیں کرتا، صرف ہندو انڈو میں، ہندو اوقاف اس کو کہہ لیجیے آپ، تمل ناڈو میں جو اس کی زمین ہے وہ 4,78,000 ایکڑ۔ کتنی ہے؟ 4,78,000 ایکڑ۔ اور آندھرا پردیش میں جو زمینیں ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کی مندروں کی، وہ 4,68,000 ایکڑ۔ انہی دونوں کو آپ جوڑ لیں تو 10 لاکھ ایکڑ زمین ہوتی ہے صرف 2 ریاستوں کی۔ اور اگر پورے ملک میں مسلمانوں کے پاس وقف کی 6 لاکھ ایکڑ زمین ہے تو یہ کوئی بہت ظلم کی بات ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ترمیمی بل، اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں پوری گفتگو کروں، لیکن یہ ترمیمی بل خدا نخواستہ اور 1000 بار خدا نخواستہ اگر یہ پاس ہو گیا تو یہ مسلمانوں کے لیے حد درجہ خطرناک ہوگا۔ آپ کی مسجدیں بھی، آپ کے مدرسے بھی، آپ کے مکتب بھی، آپ کی عیدگاہیں بھی، آپ کے قبرستان بھی، آپ کی درگاہیں بھی، آپ کے مزارات بھی، ساری کی ساری چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی اور ان کا بقا، ان کا تحفظ دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو اس کے خلاف جد و جہد، یہ ہمارے لیے موت و زیست کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور ہمیں ہر قیمت پر اس کو روکنا چاہیے، اور حکومت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، پرامن طریقے پر احتجاج کی جتنی شکلیں ہو سکتے ہیں ہم ان تمام شکلوں کو اختیار کریں۔ اگر ضرورت پڑے گی تو اس ملک کا مسلمان جیلوں کو اس طرح بھر دے گا کہ حکومت کو، مجرمین کو رکھنے کے لیے جگہ باقی نہیں ہے۔ ہم اس قانون کی مخالفت میں کسی کی جان لیں گے تو نہیں، یہ تو ہمارے دین نے منع کیا ہے، لیکن ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، اور یہ بات پوری قوت کے ساتھ ہمیں حکومت تک پہنچانی چاہیے۔ اب ایک چوتھی بات اور رہ گئی، ہمیں خود کیا کرنا چاہیے۔ اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جس کو ہمارے ان دونوں بزرگوں نے بیان کیا۔ واقعی صحیح بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کو مسجدوں اور مدرسوں کے اوقاف پر قابض ہے، اگر وہ صحیح طور پر کرایہ دینے لگے اور اپنی روزی کو حلال کر لیں، کیونکہ ابھی تو ان کی روزی حرام ہے، ان کا کھانا، ان کا رہنا سب ایک حرام راستے سے گزر رہا ہے، اگر وہ اپنی روزی کو حلال کر لیں اور صحیح طور پر کرایہ ادا کریں، تب تو آپ دیکھیے نا، ائمہ کی تنخواہیں دشوار ہوں گی اور بہت سے مدرسے بھی اس سے چل پڑیں گے۔ لیکن میں دوسرے پہلو کو بیان کرتا ہوں کہ اب اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ہم قانونی طور پر، لیگل طور پر اپنی وقف کی جائیدادوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر کوئی نئی مسجد بنائیں، گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر بنائیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے مسلمان جذبات میں، ایک مسلمان ریئل اسٹیٹ کے بزنس کرنے والے نے ایک کالونی بنائی، اس میں ایک جگہ پارک کے لیے رکھا، وہ ایک ضروری چیز ہے۔ اب سب مسلمانوں نے مل کر کہا کہ نہیں، ہم اس میں مسجد بنا لیں۔
ایک تو یہی بات مشکوک ہے کہ اس کو مسجد بنانا جائز ہوگا یا نہیں، جو زمین مسجد کے لیے نہیں دی گئی اور جس زمین سے تمام لوگوں کی ملکیت متعلق ہے، چاہے اس کالونی میں صرف مسلمان نہیں ہندو بھی رہتے ہیں، اگر آپ نے اس زمین پر مسجد بنا لیا تو جائز ہوگا؟ کیا غصب کی زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ لیکن اب یہ دوسرا پہلو ہے قانونی. آپ نے مسجد بنا لی اور اس کے بعد آپ کی ریاست تو بلڈوزر کلچر کے لیے مشہور ہے. بعد میں کوئی بدماش شریر قسم کا آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ مسجد غلط طور پر بنائی گئی، یہ پارک کی جگہ ہے. اب بلڈوزر آ گیا، مسجد شہید کر دی گئی، مسلمانوں کی بھی رسوائی ہوئی. جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اس جگہ کی بھی بے احترامی ہوئی، لوگوں کے حوصلے پست ہوئے. کیا فائدہ ہے؟ بس جو کام ہم کریں قانونی طور پر کریں. مدرسہ بنائیں، مکتب بنائیں، دینی اور ملی مقصد کے لیے کوئی بلڈنگ کھڑی کریں، کوئی زمین خریدیں، مسجد تعمیر کریں، ہم اس کو قانون کے دائرے میں کریں اور قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے، تاکہ کل ہو کر لوگوں کو اس پر زیادتی کرنے کا موقع نہیں مل سکے. اور جو چیز پہلے سے موجود ہے، مدرسے کی عمارت ہے لیکن کنسٹرکشن کی اجازت نہیں لی گئی، تو گورنمنٹ کے ہاں بعض صورتوں میں یہ چھوٹ ملتی ہے کہ آپ جرمانہ ادا کر کے آپ اس کی اجازت حاصل کر لیں. مدرسے کی عمارت بنانے کے مقابلے میں عمارت کو بچانے کی زیادہ فکر کریں. نقصان تھوڑا اٹھائیے، مسلمان بھائیوں سے اپیل کیجئے وہ پیسے ادا کر کے قانونی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کیجئے. چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو یا آپ کا مکان ہو، اس کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کیجئے. یہ بھی شامل ہے اپنے تحفظ میں جو اسلام نے جو اپنے دفاع کا حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے، اس میں یہ شامل ہے. اس پر بھی دھیان رکھیں. ہمارے یہاں قبرستان ہے، کئی پشتوں سے ہے، اس کی احاطہ بندی نہیں، لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. گورنمنٹ ایک نالا کھود دیتی ہے، میونسپلٹی والے روڈ اس میں سے نکال دیتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ ہم اس کی احاطہ بندی نہیں کرتے، حصار بندی نہیں کرتے. عیدگاہ ہے، یہی کھلا ہوا میدان ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بھی ہمیں تدبیر کرنی ہوگی کہ آج کے حالات کے پس منظر میں قانونی طور پر اپنی مذہبی مقامات کو، مقدسات کو محفوظ کرنے کے لیے جو تدبیریں ہو سکتی ہیں، ہم پوری اہمیت کے ساتھ وہ تدبیریں اختیار کریں. تو یہ چار پہلو تھے. وقف کی اہمیت، وقف اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وقف کیا ہے. وقف کا جو یہ موجودہ قانون ہے، یہ نہایت خطرناک قانون ہے اور یہ فرض کر کے قانون بنایا گیا ہے کہ مسلمان زبردستی دوسروں کی زمین کو وقف کر دیتا ہے، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. نہ دوسرے کی زمین میں مردہ دفن کرنا جائز ہے، نہ دوسرے کی زمین میں نماز پڑھنا جائز ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خود ہمارا جو سلوک ہے وقت کے ساتھ، اس کو ہم تبدیل کریں، اپنی اصلاح کریں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آج کے حالات میں قانونی طور پر اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے جو تدبیریں ہم کر سکتے ہیں ان کے کرنے کا پورا اہتمام کریں. میں بہت شکر گزار ہوں ادارہ جامع علوم کا، جو کانپور کا تاریخی اور قدیم ترین ادارہ ہے، بڑے بزرگوں کی اس سے نسبت ہے کہ آپ نے ملت کے اس اہم مسئلے پر یہاں وقف کا پروگرام رکھا اور ہم لوگوں کو بھی اس میں شرکت کی سعادت بخشی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے، مختصر دعا کر لیجیے.
اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اے اللہ اس دل کی مصیبت سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما اے اللہ حکومت کی اور فرقہ پرستوں کی اس سازش کو ناکام و نامراد فرما اے اللہ ہماری مسجدوں کی ہمارے مدرسوں کی ہماری عیدگاہوں کی ہمارے قبرستانوں کی ہمارے تمام دینی مراکز و عمارتوں کی حفاظت و نصرت غیبی فرما اے اللہ برادران وطن کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے تئیں محبت پیدا فرما ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما ہمیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں سے خود اوقاف کے سلسلے میں جو زیادتی ہو رہی ہے جو ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس سے بچنے کی اور اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس مجمع میں شہر کے جو بزرگ حضرات آئے ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما جو نوجوان ہیں ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو رزق کے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں ان کو عزت والی برکت والی حلال اور کشادہ رزق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.